بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بتائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لقب فاروق عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو باطل سے جدا کر کے دکھایا۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کس لیے دیا گیا، کس نے دیا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ زمین میں ان کا نام عمر اور آسمانوں میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جب اسلام لائے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اور پھر تمام مسلمانوں نے کعبۃ اللہ شریف میں جا کر نماز ادا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حج 23 ہجری میں کیا، اور اسی سال حج سے واپسی کے بعد 26 ذوالحج کو انہیں ابو لولو فیروز لعین نامی ماجوسی آتش پرست نے غلام نے خنجر کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ آپ 3 دن اسی حالت میں رہے مگر نماز کوئی نہ چھوڑی۔ پھر یکم المحرم الحرام کو 10 سال 5 مہینے اور 21 دن مسند خلافت پر رہنے کے بعد 63 برس کی عمر میں آپ شہید ہو گئے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نظا مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا اے امیر المومنین وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ناموں کی فہرست دی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ حذیفہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا یا نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرنے تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کی فہرست میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ کی ہچکیاں بندھ گئیں، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین فہرست میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ بصر جان نثار کہنے لگا ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے ام المومنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں بیٹا یاد رکھنا ہم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیں کہ میں نے یہ جگہ اپنے کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہو رہی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ اداب فضلتی سے معمور بیٹے آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا ایسے پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں۔
اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آ گیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہیں کہنا۔ عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں، اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت مرہم فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں، حذیفہ آ گئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلا جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما رہے تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کہ آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بڑھ دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈر گئے کہ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔ ہر ذی روح نے پیام اجل کو لبیک کہنا ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ویسے تو دنیا سے لاکھوں لوگ رخصت ہوئے، کسی پر کچھ لوگوں نے آنسو بہائے تو کوئی انتہائی خاموشی کے ساتھ گورستان کا مکی ہوا، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا سما تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تاثرات کیا تھے؟ تھوڑا سا ملاحظہ کیجئے۔ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے عمریں بھی آپ کو لگا دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹا کر کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا یقین ہے خاردار درخت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر غمزدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آج اسلام کمزور ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے وصال سے ہر مسلمان کے گھر دینی و دنیاوی نقص اب داخل ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت اسلامی حکومت کا کل رقبہ 9,27,000 مربع میل تھا۔ خلافت صدیقیہ میں اس رقبے میں مزید 2,75,164 مربع میل کا اضافہ ہوا اور سلطنت اسلامیہ کا کل رقبہ 12,02,164 مربع میل ہو گیا، اور پھر خلافت فاروقی کی عظیم الشان فتوحات کی بدولت اس رقبہ میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ ہوا اور 25,11,665 مربع میل زمین آپ کے زیر نگیں آ گئی۔ آج یکم المحرم الحرام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے اقوال کو، آپ کے احکامات پر ہمیں پہرا دینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دشمنان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نیست و نابود فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ مجھے دیں اجازت، ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔